دوستو ہم اللہ کے سامنے ہر وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے بنے، کیونکہ دوستو ہر چیز کا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں پریشانیوں سے نکال کر، مصیبتوں سے نکال کر خوشحالی کی زندگی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو بڑی بڑی مشکلوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمیں محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہم تمام لوگ حاضر ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت ہمیں امید کرتے ہم ایسی کہ اللہ رب العزت ہمیں بے حساب، بغیر حساب و کتاب کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ امید تو لگا سکتے ہیں دوستو، اور امید کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی۔ صرف امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ امیدوں کے ساتھ محنتیں کرنا پڑے گی، تب جا کر ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہم اللہ کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے، تو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گا۔ دوستو صرف امیدیں لگائے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہی آج مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان صرف امیدیں لگاتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے۔ اذان سن لیتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جاتا، نماز کے لیے اذان سنتا ہے، مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ تمام چیزوں کو سنتا تو ہے لیکن نماز کے لیے جاتا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا چاہیے؟ دوستو ایک ہی چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ وہ ایمان عطا فرما جس میں لذت ہو، وہ زبان عطا فرما جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ عطا فرما جس میں حیا ہو، وہ دل عطا فرما جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ عطا فرما جس میں قرآن ہو، وہ چال عطا فرما جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی عطا فرما جس میں اسلام ہو، وہ قبر عطا فرما جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان عطا فرما جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ درود شریف پڑھنے سے انسان کو اللہ رب العزت کیا دیتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے۔ سنیے، درود شریف جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے دوستو، جو انسان درود شریف کو اپنی عادت بنا دیتا ہے اور زندہ اپنے معمول کے حساب سے درود شریف پڑھتے رہتا ہے تو اللہ رب العزت کے اس پر خزانے کھلتے ہیں اور اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود شریف مجھ پر پڑھتا ہے اور مجھ پر بخشتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور دوستو درود شریف پڑھنے کے اور بھی زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کا نور کھلتا ہے۔ نمبر 2 سے نماز کی پابندی کی توفیق ملتی ہے اور دلوں کا، نمبر 3 دل کا سرور ملتا ہے۔ نمبر 4 تہجد کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 5 تلاوت قرآن کا شوق ملتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک میں لگے رہتا ہے۔ نمبر 6 گناہوں سے نفرت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت اللہ رب العزت دے دیتے ہیں اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اس شخص کو۔ نمبر 7 نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے۔ نمبر 8 روح کو طاقت ملتی ہے۔ نمبر 9 رزق کی برکت ملتی ہے۔ نمبر 10 زندگی کا سکون ملتا ہے۔ نمبر 11 فتنوں سے حفاظت ملتی ہے۔ نمبر 12 دعا کی قبولیت ملتی ہے۔ نمبر 13 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ نمبر 14 ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، جو میرا اور آپ کا سب مسلمان کا یہی امید ہے یہی امید ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ العبرۃ بالخواتیم، کہ جو دنیا میں کچھ بھی کام کر لیا ہو لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں۔
نمبر 15 قبر میں روشنی ملتی ہے۔ نمبر 16 درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے اس کے لیے۔ نمبر 17 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 18 جنت میں آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دوستو اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص درود شریف کو زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے خواب کے اندر محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ دوستو ہر ایک مسلمان کا، ادنا سے ادنا مسلمان کا یہی شوق، یہی ذوق ہوتا ہے کہ ہمارے خواب کے اندر، ہماری نیند کی حالت کے اندر ہم محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، مقدس چہرہ، ان کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ دوستو کس کو کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے؟ وہ کمنٹ کے اندر اللہ اکبر اور I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ کر جائیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کے چند فوائد ذکر کر رہا ہوں، بہت مختصر فوائد ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے ذکر کرنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ذکر کرنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، یعنی شیطان دور ہو جاتا ہے، اور دل سے فکر اور غم کو اللہ رب العزت دور کرتے ہیں۔ جو شخص بار بار ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے فکر، غم اور پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ نمبر 3 بدن اور دل کو قوت اللہ بخشتے ہیں، اور اللہ رب العزت بدن کے اندر دل کو طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 چہرے اور دل کو اللہ رب العزت منور کر دیتے ہیں، یعنی روشن کر دیتے ہیں اور خوشگوار حسین چہرہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت رزق کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں اس شخص کے لیے۔ نمبر 6 اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کا فیض اس کے دل کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ذکر کرنے سے اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے ذکر کرنے کی وجہ سے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ذکر کرنے والوں کو تمام مصائب، تمام پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ دوستو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر سب سے اچھا ذکر کیا ہے کہ وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سب سے بہترین اذکار میں سے ہے۔ اور سبحان اللہ بحمدہ یہ بھی اذکار میں سے سب سے بہترین ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بھی بہت بہترین اذکار میں سے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ یہ بھی بہترین اذکار میں سے ہے۔ دوستو ہمیں ذکر کی پابندی کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کو ہمارے دلوں کے اندر سے اگر ہم اپنی گندگیوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذکر کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو اسلام کی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ بغیر مانگے عطا کی ہے، تو دوستو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں استغفار کے فوائد بتا رہا ہوں کہ انسان جب استغفار پڑھتا ہے تو استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ سنیے۔ نمبر 1 استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، استغفار سے دل کے اندر کی سیاہی اور گندگی تمام چیزیں ہٹ جاتی ہے، استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، استغفار سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، اور استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے، استغفار سے فصلیں لہلہاتی ہے، استغفار سے دریاوار
معاف ہو جاتی ہے، اور استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار سے خاص وقت تک متاع حسن سے نوازا جاتا ہے، اور استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل ملتا ہے۔ دوستو، اور بھی استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ سے مانگنے والا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے تو انسان سے گناہ ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی گناہ ہو گئے تو اب گناہ پر ڈٹے رہے۔ استغفار کیجئے، یعنی اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی تلافی کیجئے کہ اللہ میں اس کے بعد کبھی زندگی میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے استغفار کا کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگے اور کہے کہ اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، میں ایسا ارادہ کرتا ہوں، عزم مصمم کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھ سے کہ میں اس کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو دوستو، اس کو استغفار کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔